صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ عدت جو ہے وہ عورت طے کرتی ہے، عورت اگر طے کر دے عدت تو وہ عدت سمجھی جائے گی، اور آپ نے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ سنایا۔ اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عدت پوری نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں ہونی چاہیے، لیکن مسلم لا آرڈیننس سزا کوئی تجویز نہیں کرتا کہ اگر 90 ڈیز میں آپ عدت پوری نہیں کرتے نکاح ہوتا ہے تو آپ کو سزا بھی ہوگی۔ وہ تو فراڈنٹ نکاح پہ عمران خان کو بھی ہوئی ہے۔ اب آپ کا موقف آج کیا ہے، ذرا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ جناب والا، نکاح کی 3 قسمیں ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا۔ ایک نکاح صحیح ہوتا ہے، ایک نکاح بعض شرائط اگر اس کی پوری نہ کی جائیں تو فاسد کہلاتا ہے، اور تیسرا نکاح باطل ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا لاہور میں جب میں خاتون کے گھر پہنچا کہ نکاح ہونا ہے، اور ہم نے ان کی ہمشیر سے پوچھا کہ کیا نکاح کی ساری شرائط پوری ہیں، تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ پوری ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ ہم ان کا نکاح پڑھاتے، اور وہ نکاح ہم نے پڑھا دیا کیونکہ ہمارے علم میں یہ لایا گیا کہ یہ ساری شرائط پوری ہیں۔ دیکھیے، اور یہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات کریں 1 جنوری 2018 کی، مفتی صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ 1 جنوری 2018 کو آپ کو بتایا گیا کہ شرائط پوری ہے جس میں عدت بھی پوری ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ تو عرض کر رہے تھے کہ نکاح جو ہے وہ اگر 3 باتیں عدت پوری نہ ہوئی ہو اور کوئی آدمی جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے لیے نکاح پڑھائے گا تو وہ اس نکاح کے پڑھانے پر کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کا حکم ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معاذ اللہ اس نے توہین کی۔ جب ناقح نکاح پڑھانے والے کے علم میں لایا جائے اور جو لوگ بھی ہیں وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیجئے، تو اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، بہن بیٹی کے نکاح کے لیے خواتین جانتی ہیں ایک دوسرے کو، اور انہی کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ آپ نے 1 جنوری کو بشرا بی بی کے خاندان کی عورتوں کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ نکاح ویلڈ ہے، عدت پوری ہو چکی، آپ نے پہلا نکاح پڑھا دیا، یس یہی بات ہے؟ جی۔ تو مفتی صاحب آپ نے 18 فروری کو دوسرا نکاح کیوں پڑھایا؟ کہہ رہا ہوں 18 فروری کو آپ نے دوسرا نکاح کیوں پڑھایا جی پھر؟ مجھے دوسرے نکاح کے لیے فون آیا تھا بنی گالہ سے کہ وہ نکاح نہیں ہوا اور وہ عدت کے دوران کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو ٹیلی فون آیا بنی گالہ سے کہ جی وہ نکاح 1 جنوری والا وہ ٹھیک نہیں تھا، 18 فروری کو آپ دوبارہ نکاح پڑھائیں؟ جی، دوبارہ نکاح پڑھایا۔ تو آپ نے پھر دوبارہ نکاح پڑھا دیا؟ جی جی۔ تو مفتی صاحب اس وقت تو آپ عمران خان کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے تھے دن رات، جب ہم صحافی لوگ یہ بات کر رہے تھے اس وقت تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس وقت تو آپ نے نہیں بتایا کہ جی پہلا والا نکاح عدت کے دوران ہوا ہے، اور آپ نے عمران خان کو بھی نہیں بتایا ایز مفتی کہ آپ کا پہلا نکاح ہی فاسد ہے، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا بینگ اے مفتی، آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی ان کو؟ جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں بعد میں 18 فروری کو کہ وہ پہلا نکاح ٹھیک نہیں ہوا، تو میں نے انہی کی سننی ماننی تھا کہ جی نہیں ٹھیک ہوا تو دوبارہ پڑھا لیتے ہیں، کیونکہ اگر پہلا نکاح ٹھیک نہ ہو اور جان بوجھ کے پڑھایا گیا ہو تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے نکاح پڑھا دیا لا علمی میں تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ہمارے کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ نکاح فاسد ہوتا ہے، کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ تو باطل ہو یا فاسد ہو، نتیجہ اس کا ایک ہی نکلتا ہے کہ دوبارہ نکاح پڑھا دینا چاہیے۔ نہیں، لیکن آپ کے نزدیک وہ جو پہلا نکاح ہوا تھا اس کے بعد صورتحال مرتد والی تھی یا معافی طلب اللہ سے مانگ کر نکاح ویلڈ 18 تاریخ والا؟ آپ کی کیا اس وقت کیا آپ کی انٹرپریٹیشن تھی، اور جو اب بھی ہونی چاہیے ویسے تو؟ نہیں، ولیعذ باللہ میں کوئی ارتداد کا فعل کیوں کرنے لگا، لیکن جب گواہیاں خاتون مجھے بتا رہی ہیں کہ ہو گیا ہے سب کچھ،
اور نکاح کے قابل ہیں تو پھر میں اس پہ کیا حجت قائم نہیں نہیں مفتی صاحب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 18 فروری کو آپ کو چل گیا پتا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے آپ سے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، ان کی فیملی نے 18 فروری کو آپ کو چل گیا نا پتا، تو 18 فروری کو جو آپ کو پتا چلا تو آپ کی کیا انٹرپریٹیشن تھی شریعت کی اس وقت کہ یہ مرتد ہونے والا کام ہوا ہے، یعنی کہ یہ باطل ہو گیا نکاح، یا یہ نکاح کیونکہ لا علمی میں ہوا ہے، یہ ان سے بھی غلطی ہوگی، لا علمی تو آپ کی تھی نا، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق کیا انہوں نے جان پوچھ کے آپ سے جھوٹ بولا؟ پہلے تو اس کا جواب دیں، پھر میں اگلا سوال پوچھوں گا آپ سے۔ بھئی میں ان پہ ارتداد کا فتویٰ نہیں دیتا، انہوں نے دوسرا نکاح جو مجھے کہا اس میں وہ سچے تھے کیا تھے یہ وہ جانے، لیکن میرا فرض بنتا تھا کہ پہلے نکاح میں جب انہوں نے کوئی عیب ظاہر کیا تو میں اس نکاح کو دوبارہ پڑھا دوں، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، شریعت جو میرے ذمے رکھتی ہے وہ، اور نہ میں نے جان بوجھ کے کوئی شریعت کا مذاق اڑایا ہے اور نہ دوبارہ نکاح پڑھانے میں بھی شریعت کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ مفتی صاحب یہ ڈکلیئر کیے آپ بغیر نے خود جو حوالہ دیا ہے جی مولانا تقی عثمانی صاحب کا، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا، وہی فتویٰ ہے اور سب لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس فتوے کے حساب سے تو 39 دن بشرا صاحبہ کے 1 جنوری کو ہی پورے ہو گئے تھے، تو پھر دوبارہ نکاح کرانے کی کیا ضرورت تھی کسی کو بھی؟ یہ میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے نکاح کے 39 دن تھے 40 تھے، مجھے تو سیدھا سادہ اس دن بتایا گیا۔ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مانیکا صاحب نے جو اپنا ڈاکیومنٹ جمع کرایا کہ 14 نومبر 2017 کو انہوں نے بشرا صاحبہ کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد اگر 1 جنوری کو بھی نکاح ہوا ہے تو 46 سے 47 دن بنتے ہیں اس کے ہونے کے، تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 39 دن والا فتویٰ دیا مولانا تقی عثمانی نے اور پیر کرم شاہ نے وہ ٹھیک ہے، تو اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تو اگر 1 نومبر کو بھی 1 جنوری کو بھی نکاح ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے جب تک 46 دن ہو چکے تھے، یا آپ کہیں کہ فتویٰ غلط ہے مولانا تقی عثمانی کا؟ نہیں، میں نے اپنے موقف اپنی چیز کی وضاحت کر دی، اپنے افعال کی، مانیکا صاحب کہیں کوئی اور کہے یہ انہی کے ذمے ہے اور وہی جانتے ہوں گے، جو میرے افعال تھے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے شریعت کے تینوں درجات رکھ دیے، جو میری ذمہ داری تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی۔ مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جس وقت 18 فروری کو آپ کو عمران خان صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، 1 جنوری کو عدت پوری نہیں ہوئی ہوئی تھی اور ہم نکاح دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی انہوں نے غلط کام کروایا، پھر آپ سے وہ ایک دوسرا غلط کام، تو اس دوران آپ کا یہ نہیں بنتا تھا ایک بینگ اے مفتی آپ کا یہ تو فرض تھا نا سر کہ آپ یہ پوچھتے ان سے کہ اور آپ یہ فیصلہ کرتے کہ جو پہلا نکاح ہوا ہے یہ باطل کی اس کے اندر آئے گا یا یہ ارریگولر کے اندر آئے گا، یا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے آنکھ بند کر کے آپ پہ اعتماد کر دیا، اب میں دوسری دفعہ بھی آپ پہ آنکھ بند کر کے اعتماد کرو، یا اتنی محبت تھی عمران خان صاحب سے کہ آپ نے پہلے بھی کور اپ کر دیا ان کے نکاح کو اور آپ نے دوسری دفعہ بھی کچھ تو پوچھا ہوگا آپ نے ان سے کہ بھئی یہ کیا، اور آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا شریعت کی روح سے کہ یہ نکاح فاسد ہے، باطل ہے، ارریگولر ہے، کیا ہے؟ دیکھیے مفتی کے سامنے جو صورتحال رکھی جاتی ہے وہ اسی کا پابند ہوتا ہے، یہ اس کا فرض نہیں ہے کہ تنقیحات اور اس کی باقی چیزوں کے لیے وہ اس کھوج اور اس دقت میں پڑے۔ اور آپ کو کوئی وجہ بھی نہیں بتائی عمران صاحب نے کہ دوبارہ نکاح کیوں کر رہے ہیں عدت کے علاوہ، کہ عدت ہی وجہ تھی صرف کہ عدت پوری نہیں ہوئی بقول ان کے؟ جی اب میرے ذہن میں نہیں کوئی وجہ بتائی ہو، ممکن ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ کچھ نہ کہا ہو، اب اتنی پرانی بات یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں کہ انہوں نے کوئی اور بات ایک بتائی دفعہ مجھے تھی۔ اور سمجھا دیں گے کیونکہ آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنا جب عورت، آپ کا کیا موقف ہے جب عورت ڈکلیئر کر دے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، عورت بتا دے کہ میری 3 سائیکلز پوری ہو چکی ہیں، تو یہ عورت کا رائٹ ہے یا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت ہم 90 دن بھی ایویلویٹ کریں گے؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے اس وقت؟ عورت کا رائٹ ہے یا مسلم فیملی لا آرڈیننس میری کے تحت؟ کوئی رائے نہیں ہے، آپ کی کوئی رائے نہیں ہے؟ میری کوئی رائے نہیں ہے، میری سن لیجئے نا پوری بات سنیے۔ جی سر، جی سر۔ ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہماری رائے کتاب و سنت کے تابع ہوتی ہے، جن لوگوں سے ہم نے پڑھا ہے مفتی حضرات سے انہی کے تابع ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں رہتا کہ ہم کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین کے فتوے کے بعد اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ کریں، جب تک کہ ہم علم کے اس مقام تک نہ پہنچیں جو ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ کا علمی مقام تھا۔
تو اس کی بنیاد پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ عورت ڈیسائیڈ کرے گی یا مسلم فیملی لا آرڈیننس لگے گا 90 دن والا عورت کے اوپر عدت پہ؟ جب خاتون ڈیسائیڈ کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہیں تو جو بات کہتی ہیں اس کا اعتبار کرنا چاہیے، اور جہاں تک پاکستان میں آئلی قوانین کا تعلق ہے، ہمارے اساتذہ نے اس پہ تفصیلی مضامین لکھے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو اس عورت کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے، تو آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی 39 ڈیز پہ بھی یہ کہہ دیں کہ جی میرا عدت پوری ہو چکی ہے تو اس پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ عورت کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور خلافت راشدہ کا حوالہ بھی دیا، اس سے پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو ہم نے کتاب و سنت کے مطابق اس میں وضاحت کر دی۔ نہیں مفتی صاحب، یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر عورت جو ہے اس کی اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے، تو اگر عورت ان دس کیس بشرا بی بی یہ کہہ دیں کہ میرے وہ ہو چکا ہے تو پھر اس پہ اطلاق تو نہیں ہوگا 90 دن کا، آپ یہی کہہ رہے ہیں یا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بہت واضح اور بہت صحیح الفاظ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سننے والے بھی ماشاءاللہ باشعور ہیں اور وہ سب سمجھتے ہیں۔ تو آپ جب کورٹ میں گئے ہیں بشرا صاحبہ کے اس عدت والے کیس کے معاملے میں عمران خان صاحب کے، تو اس میں آپ نے کورٹ میں کیا ایکچولی بات کی؟ کورٹ میں آپ نے یہی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ عورت جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے، اس کا استحقاق ہے، اگر اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ کہے تو اس کی بات پہ عدت کے حوالے سے ٹرسٹ کیا جائے، آپ نے یہی کہا ہے کورٹ میں جا کے بھی سر، یا آپ نے صرف نکاح کے متعلق جی، گواہی دی؟ عورت کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی طرف سے بھی گواہی جو ہے میرا خیال سے یہ تو آپ نے جو گواہی دی ہے وہ کسی بھی طرح سے مانکہ صاحب کے حق میں تو نہیں ہے یہ گواہی؟